الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہی آیت پچھلے جمعے میں بیان ہوئی تھی 125 نمبر آیت سورۃ بقرہ کی. اللہ پاک نے فرمایا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے کا مقام اور امن کی جگہ مقرر کیا. مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. جب ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. پچھلی دفعہ جو یورپین کتابوں کے حوالے تھے کہ قرآن مجید اب یہ کعبہ شریف ایک قدیم عبادت گاہ ہے، وہ پڑھے تھے جو تفسیر الآیات میں سے دیے تھے. اس لیے کہ ایک نیا شوشہ یہ چھوٹا ہے کہ یہ جو کعبہ ہے یہ کوئی قدیم عبادت گاہ نہیں ہے، یہ بعد میں لوگوں نے بنایا ہے اور اس پر انٹرنیشنل کانفرنس بھی قرآن کا ان کا پروگرام ہے کہ جی اصل تو عبادت گاہ ان کی تھی مسلمانوں کی وہ ادھر اردن کی طرف پہاڑوں میں، اب یہ بنا لیا انہوں نے، یہ بت خانہ تھا، یہ انہوں نے بعد کی پیداوار ہے یہ. ہاں جی، تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا جواب کہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا مسلمانوں نے نہیں لکھا، اس کے حوالے پچھلی دفعہ دیے تھے دوسری کتابوں کے کہ یہ ایک قدیم عبادت گاہ ہے. تو یہی آیات تھیں جن کے بارے میں پچھلی دفعہ بیان ہوا تھا، اور اسی آیت کے اور سے اگلی آیات یہ اب جو قرآن مجید اور حدیث شریف سے حوالے ہیں ان کا بیان ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ یہ مثابۃ للناس ہے، مثابہ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، جس جگہ کو بار بار جایا جائے اس کو کہتے ہیں مثابت. دوسرا فرمایا کہ اس کو ہم نے نماز کی جگہ مقرر کیا ہے. من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو بتایا تھا کہ اس سے مراد پورا حرم ہے جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رہائش تھی. جیسے کسی کالونی میں کوئی رہتا ہو تو ظاہر رہتا تو ایک چھوٹی سی جگہ پر، لیکن پوری کی پوری کالونی اس سے منسوب ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے ان کا گھر جہاں بھی تھا لیکن پورا حرم ان کی رہائش کا اللہ پاک نے قرار دیا اور فرمایا کہ اس میں سے آپ نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر لیں. کیونکہ اگر وہ مقام ابراہیم جو آپ کے قدم مبارک کے نشان ہیں، ایک تو وہ جگہ نماز نہیں وہاں پر آدمی پڑھ سکتا، وہ جگہ اتنی تھوڑی ہے جو آپ کے قدموں کے نشان ہیں، اور اس میں سے بھی تھوڑی سی جگہ کو مقرر کرنا تو ممکن نہیں ہے نماز پڑھنی وہاں پر. تو اس سے مراد یہ ہے کہ پورا حرم آپ کی رہائش کا تھا، مقام ابراہیم تھا، اس میں سے کہیں بھی آپ نماز پڑھ لیں. پھر یہ کہ ان سے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے اللہ پاک نے یہ وعدہ لیا تھا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا. کن کے لیے؟ جو طواف کرنے ہیں، کیونکہ کعبہ شریف کے علاوہ کسی جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا. اور جو اعتکاف کریں اور جو رکوع سجود کریں یعنی عام نماز پڑھنے کے لیے ہیں تو ان کے لیے یعنی اس سے چونکہ مسجدیں
काबा की ही शाखें हैं, लिहाजा इनको भी पाक साफ रखना इन चारों काम या तीनों कामों के लिए ज़रूरी है। तो आप सिर्फ काबा शरीफ का। तो इसकी तफसीर में जो आयात कुरानी हैं और अहादीस हैं वो मैं बयान करता हूँ। इस आयत में बैतुन से मुराद काबा है और मुसाबा से मुराद जमा होने और अकामत की जगह के हैं। सूरह अल मायदा 97 नंबर आयत है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त वाले घर यानी बैत हराम, इज़्ज़त वाला घर, उस काबा को लोगों के लिए बायसे अमन बनाया। बायसे अमन इस तरह बनाया कि जो लोग हरम की हदूद में रहाइश पजीर थे, यानी मक्का वाले या कोई और कबीला जो थोड़ा उसमें आगे पीछे भी था बस्ती से, उनको कहा जाता था हरमी। अरब में डाकू हरम के लोगों को नहीं लूटते थे, वो जितने भी बुरे थे इस घर का वो बाहर अदब करते थे। और किसी काफिले के साथ एक आदमी भी हरम का रहने वाला होता और डाकू से लूटने के लिए आता तो वो बता देता कि मैं हरमी हूँ और ये काफिले के साथ जा रहा हूँ, तो वो उस काफिले को नहीं लूटता। तो ये जो अमन की जगह थी जहाँ पर हज़ारों साल तक कोई हुकूमत नहीं रही। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदाज़ा है कि 4500 साल पहले हुए, अंदाज़ा है, बाकी अल्लाह को पता। तो हजूर अलैहिस्सलाम कब आए हैं? 1500 साल पहले। तो 3000 साल तक उस इलाके में किसी की हुकूमत नहीं थी। इस जगह की वजह से अगर कोई अमन था तो इस काबा की वजह से। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि हमने इज़्ज़त वाले घर काबा को अमन की जगह बनाया, यानी उसकी निस्बत भी जिसके साथ होगी उसको भी अमन है। और उसका फ़ायदा क्या था कि क्रैश मक्का या मक्के के और भी कबीले ये तजारत के लिए दूसरे मुल्कों में जाते थे, जिसका सूरह लीलाफ़ कुरैश में जिक्र है कि गर्मियों में भी तजारत के लिए जाते थे, सर्दियों में भी जाते थे। इनके काफिरों को लूटना कोई नहीं था, लिहाजा इनका मुनाफा भी बेअंदाज़ा होता था। और अंग्रेज़ी हवाला पहले भी किसी मौके पर रिकॉर्ड करवाया, फिर इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवा देंगे कि ये लोग सारे के सारे अरबपति थे, ताइफ वाले भी और ये मक्के वाले भी, ये अरबपति लोग थे। फॉरेन ट्रेड ये करते थे, फॉरेन एक्सचेंज का काम ये करते थे। लिमिटेड कंपनी इनकी थी, नाम नहीं थी ये। मक्के की हर मर्द और औरत का हिस्सा होता था उस काफिले में, यानी अपने अपना हिस्सा वो उनको डाल के वो किसी को काफिले का अमीर बना के भेज देते थे और लिमिटेड कंपनी की तरह सारा डील करते थे। और उसका नतीजा ये कि मुंह मांगा मुनाफा लेते थे, लूटता इनको था कोई नहीं, और जिस कारोबार में नुकसान कोई ना उसके तो मुनाफे का अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। तो ये सारे के सारे अरबपति थे। इसीलिए आप रवायात में पढ़ते हैं कि एक एक आदमी हाजियों को कोई खाना खिलाता था 6 महीने, कोई पानी पिलाता था 6 महीने, कोई कपड़े देता था सबको। तो वो ऐसे नहीं हो सकता कि अगर वो भूखे नंगे थे तो कहाँ से देते होंगे वो। तो अल्लाह पाक ने इस एहसान को बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त वाले घर काबा को लोगों के लिए बायसे अमन बनाया है, इस वजह से तुम महफूज हो। लिलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश्शिताए वस्सैफ़ फलयअबुदू रब्ब हाज़िल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। भूख में खाना दिया और खौफ से अमन दिया। ये दो नेमतें ऐसी हैं जिनका ये सैयदना इब्राहीम भी जिक्र फरमा रहे हैं कि यहाँ के रहने वालों को फलों अमन देना और फलों का रिज़्क़ देना। जिसको अमन मिल गया और खुराक मिल गई वो उसकी खैर ही खैर। अब अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो घर है मेरा, ये सूरह आले इमरान, सूरह मायदा की भी 97 नंबर आया था और सूरह आले इमरान की भी 97, उसमें फरमाया कि अल्लाह का लोगों पर ये हक है कि उसके घर का हज करें, यानी सफ़र करें। हज किसको कहते हैं? सफ़र को। यानी वो शख्स जिसको इस घर तक पहुँचने की इस्तिताअत हो, जिसमें ये ताकत हो, यानी उसके पास पैसा वो आ सकता हो, तो इस घर का हज करें। और फरमाया सूरह आले इमरान 96 नंबर आयत में कि सबसे पहला घर जो लोगों के लिए इबादत का बनाया गया वो है मक्का में। यहाँ पर दो ख्यालात उलमा के, बड़े उलमा में से बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि काबा शरीफ सैयदना आदम के दौर से बना हुआ है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ग्रोह है बड़े उलमा का, वो कहते हैं सैयदना इब्राहीम ने बनाया था, उससे पहले इज्तिमाई नमाज नहीं होती थी, इज्तिमाई नमाज का ये वाला घर पहला बना। तो दोनों में से जो भी हो हमारे लिए मोहतरम। फिर फरमाया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सूरह हज में यह 27 नंबर आया था कि ए इब्राहीम लोगों के हज का ऐलान कर दो और लोग तुम्हारी तरफ दूर दराज के रास्तों से पैदल भी आएंगे और दुबली दुबली सवारियों पर भी आएंगे।
اعلان کیسے کیا؟ وہ والی بات نہیں ہے جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے محفل کو گرمانے کے لیے کہ وہ صفا پہاڑ پر چڑھے، انہوں نے 3 دفعہ اعلان کیا تو روحوں نے جواب دیا، جتنی دفعہ انہوں نے لبیک کہا اتنے حج نصیب ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، حکم شرع کی طرح انہوں نے حکم شرع سنایا، وہ اللہ نے اس کا حج مقرر کر دیا، جو بھی ان پر ایمان لایا تو اس کو بتا دیا۔ تو فرمایا کہ لوگ تمہاری طرف دور دور سے آئیں گے، اور اتنی دور سے آئیں گے کہ ان کی سواریاں یعنی اونٹ سفر کی وجہ سے دبلے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، سورہ عنکبوت ہے، اس کی 67 نمبر آیت ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا؟ حالانکہ ان کے ارد گرد کا یہ حال ہے کہ لوگ وہاں سے اٹھا لیے جاتے ہیں، یعنی وہاں پر کوئی امن نہیں۔ کعبے سے باہر، حرم سے باہر اس دور کے عرب میں کوئی امن نہیں تھا، لوگ دوسرے کو قتل کرنا بڑا فخر سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے اس گھر کو امن کی جگہ بنا دیا۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ یہ اس آیت کا مزہ تب آتا ہے اللہ پاک جب حج نصیب کرے یا عمرہ نصیب کرے، جب کعبہ میں داخل ہوتے ہیں نا کہیں کسی بھی دروازے سے، تو سب کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا۔ قاتل بھی وہاں پر، باپ کا قاتل بھی نظر آئے تو صرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے۔ جانوروں کو امن ہے، پرندوں کو امن، یہ جڑی بوٹیوں پودوں کو امن ہے، حرم کی حدود میں نہیں اکھاڑ سکتے۔ تو فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا۔ پھر آگے فرمایا سورہ آل عمران 96-97 نمبر آیت میں، بے شک سب سے پہلا عبادت کا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو مکہ میں ہے، وہ بابرکت اور تمام عالم کے لیے ہدایت کا سبب ہے، یہ کعبہ، اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور اس میں مقام ابراہیم ہے۔ اب یہ نشانیاں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں جو وہاں پر جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی نشانی تو ہے مقام ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان پتھر میں ایسے دھسے ہوئے ہیں، اور وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا۔ دوسرا ہے حجر اسود، مقام ابراہیم تو بن گیا امام ہمارا، جب بھی طواف کر لیا تو 2 رکعتیں جو پڑھنی ہیں اس کی سیر میں پڑھنی پیچھے جا کے، کہ وہ ہمارے سامنے رہے، یعنی سیدنا ابراہیم کو اپنا امام تصور کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ان کو امام تصور کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے دین پر عمل کیا، دین کے لیے مصیبتیں برداشت کی، میں بھی ان کو امام تصور کرتا ہوں۔ دوسرا ہے حجر اسود۔ حجر اسود جو ہے روایات کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ کہا گیا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی وہاں پر جائے اور اس کو نصیب ہو تو پہلا کام حجر اسود پر ہاتھ رکھنا، یہ ہے بیعت، اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا عہد۔ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ بک جانا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ دینا، ہاتھ لگایا، بیعت کر لی کہ میں جناب آج کے بعد آپ کا وفادار رہوں گا۔ دوسرا کام ہے سجدہ کرنا، کہ میں آپ کی تابعداری کروں گا، میں آپ کی عبادت کروں گا اور آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ تیسرا کام ہے اس کو چومنا، یہ محبت کی نشانی ہے۔ تو محبت، عبادت اور اپنی مرضی چھوڑ دینا، یہ تینوں کام وہاں پر کرنے ہیں، اور جس کا ہاتھ اس کو ٹچ ہو گیا اس کو چوم لینا۔ چھڑی رسول کریم علیہ السلام نے اونٹنی پر طواف فرمایا تھا، تو آپ کے پاس چھڑی تھی، جب آپ اس کے سامنے آتے تو ایسے چھڑی سے ٹچ کرتے اور چھڑی کو چوم لیتے تھے، یعنی دور سے ہاتھ کر کے اس کو نہیں چوم سکتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، جو چیز اس کو ٹچ ہو جائے اس کو آپ چوم لیں۔ جیسے کہ خود رسول کریم علیہ السلام چھڑی کو ٹچ کرتے تھے اور چھڑی کو چوم لیتے تھے۔ تو یہ حجر اسود کا مقام یہ ہے، ایک تو یہ قیامت والے دن گواہی دے گا کہ یہ شخص ایمان کی حالت میں میرے پاس آیا تھا۔ دوسرا، اس کو جب ہاتھ لگا ہے تو اس کے گناہ گڑ جاتے ہیں۔ تیسرا ہے حتیم۔ حتیم ہم سمجھتے ہیں کعبہ شریف اس طرح 2 کونے، پھر یہ 2 کونے، اس کے ساتھ ایسے گول دائرہ ہے جو خالی جگہ ہے، 2 صفوں کے برابر اس میں کعبہ ہے، باقی خالی جگہ ہے۔ جہاں پر لوگ خالی جگہ سمجھ کے نفل پڑھتے ہیں نا، ایک آدمی کہا جی میں نے 22 نفل بان کو پڑھے، تو اس کو بتایا کہ بھائی وہ کعبہ نہیں ہے، کعبہ صرف 6 فٹ ہے، جو دیوار کعبہ کے ساتھ
جو قریش مکہ کے پاس جب کعبہ شریف انہوں نے دوبارہ بنایا رسول اللہ کی زندگی میں، جب آپ کی عمر تقریباً 35 سال تھی، جب آپ نے وہ حجر اسود فٹ کیا تھا، تو اس وقت ان کے پاس فنڈ کم ہو گئے تھے، حالانکہ ارب پتی تھے، لیکن شرط انہوں نے یہ لگائی تھی کہ نہ سود کے پیسے ہوں، کعبے کو بنانا ہے، پتہ ان کو بھی تھا یہ غلط بات ہے، یہ حرام کمائی ہے، نہ سود کے پیسے ہوں، نہ شراب کے پیسے ہوں، نہ چکلے کے پیسے ہوں، کیونکہ چکلا بھی ان کا کاروبار تھا دین کا۔ یہ جتنے روشن خیال کام کر رہے ہیں اس سے بڑے پیمانے پر وہ پہلے کر چکے ہیں۔ کوئی بات نہیں، بات کہنے کا انداز بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، سب کام دنیا اتنے بڑے پیمانے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اب بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر وہ کام کر لے۔ تو انہوں نے کہا بھی حلال کی کمائی سے پیسے دیں، اب وہ ہو گئے تھوڑے، تو ان کو پھر چھوڑنا پڑا کعبہ کہ یار اس کو چھوڑ دیں، اور وہ ہم غریبوں کا اللہ پاک نے کام بنا دیا کہ ہمیں کعبے کے اندر کون جانے دے گا، ہم باہر سے بھی۔ ہم عام طور پر اس گول دائرے والی خالی جگہ کو سمجھتے ہیں حتیم، اور کہتے بھی اس کو حتیم، حالانکہ حتیم ہے جو کونا ہے جہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے، اس سے لے کر دروازہ جو کعبے کا ہے وہاں تک کی جو 4.5 فٹ 5 فٹ جگہ اس کو کہتے ہیں حتیم۔ کس کو کہتے ہیں؟ توڑ دینے والا، پیس دینے والا۔ کیوں؟ وہاں پر اگر 4 لاکھ آدمی ہیں نا کعبے میں، تو اس 4 لاکھ کی کوشش ہے اس 4 فٹ میں جا کے چمڑنا، تو وہاں پر جو آدمی کو پیس دیتا ہے نا، اس جگہ کو کہتے ہیں اس لیے حتیم۔ وما ادراک ما الحطمہ، وہ سورۃ دوسری میں بھی آتا ہے، کیا وہ پیس دینے والی۔ تو یہاں پر لوگوں کو لوگ توڑ دیتے ہیں، پیس دیتے ہیں، رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو اس 4.5 فٹ جگہ کو کہتے ہیں حتیم۔ تو فرمایا اس میں حتیم ہے۔ اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی سنت ہے وہاں پر چمٹنا۔ آپ نے جو سینہ پاک اپنا لگایا دیوار کعبہ کے ساتھ، ہاتھ دونوں ایسے کر لیے دونوں طرف جیسے کسی کو جفی ڈالتے ہیں، تو اس کے ساتھ چمٹ کے پھر آپ نے دعا کی ہے، اور اب بھی لوگ ویسے ہی کرتے ہیں۔ جو بھی آدمی حج عمرہ کرنے جائے وہ رش سے نہ ڈرے، آہستہ آہستہ کوشش کرتا رہے، انشاءاللہ اس کو جگہ مل جائے گی، اس کو موقع بھی مل جائے گا۔ اور اس کی میں پہلے یہ حتیم کا میں بعد میں بیان کرتا ہوں، اس میں پھر زمزم ہے، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، معجزوں میں سے ایک ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی جب اماں ڈھونڈ رہی تھی تو سیدنا جبریل نے آ کے پر مارا تھا زمین پر، اس پر سے وہ پانی کا کنواں نکلا تھا جو آج تک چل رہا ہے۔ پھر اس میں یہ صفا مروہ ہے، پھر اس میں کعبہ کے کونے ہیں، یہ جو کعبہ کے اصل کونے 2 ہیں، ایک رکن یمانی، ایک یہ حجر اسود والا، باقی تو بعد میں بنایا، جب وہ پیسے نہیں تھے انہوں نے کونے بنا دیے، ورنہ ادھر سے گول تھا 2 ہی کونے تھے۔ رکن یمانی کو صرف ٹچ کرنا جاتے ہوئے اور اس کو چومنا ہے۔ اس کے بعد جناب لوگوں کا رش، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ وہاں پر کون سا وہ سوئٹزرلینڈ ہے جو اٹریکشن ہو، کوئی اٹریکشن نہیں وہاں پر، دھوپ بے شمار، پہاڑ بنجر، 10,000 کی بستی تھی کل، وہ بھی رسول اللہ کے دور میں، اس سے پہلے تو اجاڑ تھا۔ تو وہاں پر جو لوگوں کا رش ہوا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اس کے بعد ہے کعبہ کی جو تعظیم ہے وہاں پر، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی چیز ہے، خالی 4 دیواری ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اور جو سیدنا ابراہیم نے بنایا تھا اس پر چھت بھی نہیں تھی، 2 کونے نہیں تھے، 2 دروازے تھے ادھر، اور دروازے بھی زمین پر تھے، یہاں سے داخل ہوتے ادھر سے نکل جاتے، کوئی اٹریکشن دنیا بھی نہیں اس میں۔ اور پتھر بھی ان گڑے تھے، اب بھی ان گڑے ہیں، اور خدا کو اپنے گھر کے لیے ان گڑھ پتھر ہی قبول ہیں۔ بائبل میں لکھا جو بیت المقدس بنایا تھا اس کے لیے ہدایت دی کہ اس کو لوہے کا اوزار نہ لگانا ہے پتھروں کو، یہ اسے ناپاک کر دے گا۔ لوہے کا اوزار اگر لگ گیا پتھر کو تو ناپاک ہو جائے گا پتھر۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے بڑے چھوٹے کوئی ترتیب سے نہیں ہے پتھر۔ تو اس کے باوجود اس کی تعظیم کیا ہے، وہ تعظیم آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ جو حتیم ہے یہ کیا ہے؟ حتیم یہ ہے کہ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو عرفات سے حج شروع ہوتا ہے، عرفات حرم کی حدود سے باہر، آدمی اپنے گناہوں سمیت عرفات میں پہنچ جاتا ہے، اور شاہی دربار کا جو پہلا گیٹ ہے وہ ہے مزدلفہ۔ تو دربار میں داخل ہونے سے پہلے وہ بڑے اب باہر والی 4 دیواری سے بھی باہر وہ آ کے کھڑا ہو کے وہاں پر معافی مانگتا ہے۔ حج میں کیا ہے، ظہر کا جب ٹائم شروع ہو گیا، ایسے سورج ڈال گیا، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں، ظہر اثر،
اس کے بعد مغرب تک صرف دعا ہے، کوئی اور عبادت نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ صرف معافی مانگنی۔ کہاں؟ دربار سے باہر۔ دربار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ کا دربار وہاں بنا نہیں ہوا، یعنی اللہ کا دربار وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ تو عرفات ہے اس سے باہر۔ عرفات کا مطلب عرفہ، پہچان لیا۔ کیا پہچان لیا؟ اپنے آپ کو پہچان لیا کہ مجھ جیسا گناہ گار کوئی نہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخشنے والا کوئی نہیں۔ لا یغفر الذنوب الا انت، کوئی تیرے سوا گناہ نہیں بخشا۔ وہاں پر آ کے معافی مانگی، اللہ نے کر دیا معاف۔ اور یہ اس معافی کو اتنا زور سے آپ نے اتنے تسلی سے یقین سے ماننا ہے کہ سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حج کر کے نکلا اور عرفات سے شام کو نکلتے وقت مغرب کے وقت اس نے دل میں یہ سوچا کہ شاید میرا حج قبول ہوا کہ پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، تو یہ اس کا ساری زندگی میں سب سے بڑا گناہ ہوا کہ تجھے رب نے اپنے گھر بلایا، تیرے گناہوں کی اس کے سامنے حیثیت کیا ہے؟ وہ تو پوچھتا ہے فرشتوں سے یہ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، 25-30 لاکھ جو اکٹھے ہوئے ہیں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ حضور یہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو فرماتا ہے کہ جتنا کسی آدمی کے لیے دوسرے آدمی کو 4 آنے کا قرضہ معاف کرنا آسان ہے، میرے لیے سب کے گناہ معاف کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ میرا انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ اپنا ہی بگاڑا تھا، اب یہ معافی مانگ رہا معاف کر دوں گا۔ تو پورے یقین سے وہاں سے نکلنا ہے کہ مجھے معاف کر دیا، میرا حج قبول ہے، میرا عمرہ قبول ہے، نماز قبول ہے۔ ورنہ جو ابلیس ہے اس کا سب سے بڑا ہتھیار شک ڈالنا ہے۔ نماز پڑھی، وضو کیا، کہتا ہے پتہ نہیں تیرا وضو ہوا، پتہ نہیں تیری نماز قبول ہوگی، ہر بات میں شک۔ اس کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ میں نے جو بھی کیا میرے رب نے قبول کرا۔ وہ کہتا ہے تیرا وضو ٹوٹ گیا، تیری تو نماز نہیں ہو سکو، میں نے بغیر وضو پڑھ لی، چل جا۔ 2-4 بار اس طرح کرو گے پھر نہیں تنگ کرے گا۔ وہاں سے نکلے تو اس نے اپنے دربار کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی۔ وہ کیا ہے؟ مزدلفہ، عرفات سے 6.5 کلومیٹر۔ مزدلفہ میں آ گیا، عشاء مغرب 3 اس کے 2 اس کے پڑھے، آرام سے سو گئے۔ اس رات رسول اللہ نے تہجد ہی نہیں پڑھی کیونکہ معافی ہو چکی۔ صبح اٹھ کے اس معافی کی یاد میں تکبیریں کہنی ہیں، فجر پڑھی، تکبیریں کہیں۔ مسجد مشعر الحرام جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہاں پر ہے، تو اگر وہاں اندر جانے کا موقع ملے اندر چلو، نہیں باہر کھڑے ہو کے تکبیریں کو اللہ کی شان بیان کرو کہ مجھے رب نے میرے نے معاف کر دیا۔ دربار میں اب آگے سے آگے آتا جا رہا ہے۔ وہاں پر آگے آ گیا وہ منا۔ اب دربار میں داخل ہونے سے پہلے اس نے قربانی دینی ہے۔ آج کل تو قربانی خیر قربان گاہ میں ہو جاتی ہے، ورنہ جب قربانی دیتے تھے اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ کے دربار میں داخل ہو کر بادشاہ کو نظر پیش کرتے تھے۔ یہ گھٹنا، بایاں گھٹنا زمین پر لگانا، دوسرا گھٹنا کھڑے رکھنا، یہاں ہاتھ پر رکھ کے اس طرح سے پیش کرنا۔ بادشاہ اٹھا کے جیب میں نہیں ڈالتا تھا وہ سونے کا سکہ، بلکہ اس کو صرف ٹچ کر دیتا تھا کہ تیری نظر قبول ہوگی۔ جس کو ٹچ نہیں کرتا اس کا مطلب اس کی نظر قبول نہیں ہوئی۔ تو قربانی کیا ہے؟ اللہ پاک میں تمہاری قربانی کا نہ گوشت میرے پاس پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، صرف وہ خلوص دل پہنچتا ہے، تقویٰ پہنچتا ہے جس سے تم وہ قربانی دیتے ہو۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جیسے بادشاہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ ٹچ کرنا، بس قبول ہے۔ اور جب وہ بادشاہ کے دربار سے شام کو واپس جاتے تھے تو وہاں پر ان کو جولیاں بھر بھر کے وہ سونے کے روپے وہ دیتا تھا۔ 1 روپیہ وہ لاتا اور 100-200 روپیہ وہ ڈال دیتا اس کی جوڑی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ قربانی وہ خود نہیں کھاتا، نہ اس کے پاس گوشت اور خون پہنچتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ قربانی دے دی، کینکریاں ماری۔ کینکریاں کس کو مارنی ہیں؟ ہم کہتے ہیں شیطان۔ 3 شیطان نہیں بھائی، وہ اپنا آپ ہے۔ جو بڑا شیطان ہے جس کو 3 دن کینکریاں مارتے ہیں نا، جمرۃ الکبریٰ، جمرہ کہتے ہیں کنکریوں کو 1.5 کو۔ یہ میں بات حتیم کی بتانی ہے، ابھی بات اس طرف جا رہی ہے کہ حتیم کو حتیم کیوں کہتے ہیں اور اس کا کیا مقام ہے۔ تو کینکریوں کو 1.5 کو جمرہ کہتے ہیں، وہ سارے ہیں 3 جمرات۔ بڑا جو ہے جمرہ کبریٰ وہ ہے آدمی کا اپنا آپ۔ دنیا جہان کو آدمی سمجھا سکتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے کینکریاں اپنے آپ کو مارنی ہے کہ آج کے بعد میں تیرے مقابلے میں اپنی من مرضی نہیں کروں گا۔ دوسرا جمرہ ہے خاندان۔ اگر آدمی خود کو سمجھا لے تو خاندان والے نے سمجھنے دیتے کہ یار ایک کوئی تو شادی کرنی ہے تو اس میں مہندی کا کیا نقصان ہے جی، ایک ہی بار زندگی میں شادی کرنی ہے نا،
تو وہاں پر آپ بڑے بڑے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اکبر کبھی دبے نا سلطان کی فوج سے، اکبر الہ آبادی، وہ کہتا ہے بادشاہ کی فوج سے میں نہیں ڈرتا، لیکن وہ مار کھا گیا بیوی کی نوج سے، جب بیوی نے کہا تو پھر میں کہتا نہ نہیں کر سکا اس کو۔ تو دوسرا جمرہ کیا ہے؟ خاندان قبیلہ، آدمی اس کو بھی کنکریاں مارتا کہ میں اللہ تیرے مقابلے میں اپنے خاندان کی بھی نہیں مانوں گا۔ تیسرا جمرہ جو ہے وہ حکومت ہے، کہ اس کا بھی پریشر ہوتا ہے، وہ آدمی کو برے کاموں پر مجبور کر دیتی ہے، تو اس کا بھی وہ کنکریاں مارتا کہ میں تیرے مقابلے میں حکومت کی بھی نہیں مانوں گا۔ یہ ہے جمرہ۔ پھر اس نے پہلے کنکریاں مارنی ہے، پھر قربانی دینی ہے، نظر پیش کی۔ جب نظر قبول ہو گئی تو اس کے بعد کیا کروانا ہے؟ ٹینڈ کروانی ہے۔ ٹینڈ کب کرتے تھے؟ جب کسی کو غلام بناتے تھے نا تو اس کے کانوں میں مندریں ڈال دیتے تھے، اور اس کے ماتھے پر یہ خاک نہیں ہوتی، یہ راکھ ہوتی ہے لکڑیوں کی، جس کو سوا کہتے ہیں پنجابی میں، وہ جو ہوتا تھا گرو ان کا، وہ ایسے اٹھاتا، ایسے لگاتا، کانوں میں مندر ڈال، جس کا مطلب یہ میرا غلام بن گیا۔ اور جب غلامی سے اس کو آزاد کرتے تھے تو اس کی مندریں اتار دیتے تھے اور اس کی ٹینڈ کروا دیتے تھے۔ ٹینڈ کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ شخص غلامی سے آزاد ہو گیا ہے۔ تو وہاں پر کیا ہے؟ ٹینڈ کروانی ہے کہ یہ دوزخ سے آزاد ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس نے جا کے شکریہ ادا کرنے، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ اب حرم میں وہ دربار میں اور نزدیک سے نزدیک آتا جا رہا ہے، تو خاص جو خدا کا کچہری، وہ پاک ہے مقام سے، صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے، تو اس کو اس نے اپنا گھر قرار دے دیا۔ وہاں پر آ گیا، اب اس نے 7 چکر لگائے۔ چکر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے پروانہ شمع کے گرد چکر لگاتا ہے۔ پھر حجر اسود کو چوما کہ تیری وفاداری کروں گا، ہاتھ لگایا تیرا وفادار رہوں گا، سجدہ کیا صرف تیری عبادت کروں گا، اس کو چوما کہ صرف تجھ سے محبت کروں گا۔ اس کے بعد 2 نفل پڑھے حجر اپنا مقام ابراہیم کے پیچھے، کہ جس طرح سیدنا ابراہیم نے پوری زندگی تیرے نام کے لیے مصیبتیں سہی ہیں، ہر چیز قربان کر دی، میں بھی اسی جذبے کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اگر کبھی موقع تو تیرے نام کے ساتھ پر سب کچھ قربان کر دوں گا۔ میں نے ان کو اپنا امام تسلیم کر لیا۔ اب اس کے بعد فارغ ہو گئے سب کام، صفا مروہ کی صحیح وہ کی۔ اس کے بعد جناب آ گیا حتیم کے پاس۔ اب اس نے صرف اس کے ساتھ چمڑنا، یہ حجر اسود ہے، یہ کعبے کا دروازہ، درمیان میں 4 ساڑھے 4 فٹ کی جگہ، اس کو کہتے ہیں حتیم۔ جب سارے کام اس نے کر لیے تو خدا نے بھی اس کو گلے لگا لیا۔ یہ ہے حج۔ اس کو ملتزم تو کہتے ہیں نا، اصل نام اس کا حتیم ہے۔ ملتزم تو ہم نے رکھا ہے نا، کیونکہ حتیم ہم نے دوسرے کو کہنا شروع کر دیا جو حتیم نہیں ہے، وہ جو خالی جگہ اس کو ہم حتیم کا، وہ نہیں، حتیم یہ ہے حجر اسود کعبے کا دروازہ، اس کے درمیان میں۔ کیوں حتیم کہتے ہیں؟ وہاں پر لاکھوں آدمی کوشش کرتے ہیں 4 فٹ جگہ میں چمڑنے کی، تو وہاں پر جو ڈکے پڑتے ہیں وہ اس کو پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ جو آدمی حجر اسود چوم کے آئے اس کی تسلی ہو جاتی ہے، وہ 2 دن ہلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس کو حتیم کہتے ہیں، وہاں پر لوگ دوسروں کو پیس دیتے ہیں رش کی وجہ سے۔ تو اس حتیم کو جب وہ جا کے چمٹتا ہے، رسول اللہ نے سینہ مبارک لگایا دیوار کے ساتھ، ہاتھ دونوں ایسے کر لیے، وہ بھی دیوار کے ساتھ، اور پھر وہاں پر دعائیں کی۔ اب بھی لوگ، بے شمار لوگ وہاں پر، ان کو موقع ملتا ہے جو بھی ٹرائی کرے گا، تو اس کو حتیم کہتے ہیں کہ تو نے وہاں سے عرفات سے مجھ سے معافی مانگنی شروع کی، میں نے تجھے گھر کے اندر آنے کی اجازت دی، مزدلفہ میں آیا، تو نے کنکریاں مار کے میرے مقابلے میں بغاوت چھوڑ دی، تو نے مجھے نظر پیش کی قربانی کی صورت میں، اب میں نے تجھ کو دوزخ سے آزاد کر دیا ٹینڈ کروا کے، اب تو نے میرے گھر کا چکر بھی لگائے ہیں، اب میں تجھے سینے سے لگا لیتا ہوں۔ تو یہ ہے حتیم۔ تو یہ جو فرمایا کہ جو کعبہ ہے اس کے صحن میں اللہ کی نشانیاں ہیں، کون کون سی؟ ایک تو مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، حتیم ہے، زمزم ہے، صفا مروہ ہے، لوگوں کا رش ہے اور کعبہ کی تعظیم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مقام کوئی خاص الخاص ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ورنہ تو وہ ان گڑھ پتھر جو ایک دوسرے کے سائز میں بھی مختلف ہیں، 2 کونے تھے، ایک طرف سے گول تھا، چھت تھی نہیں، 2 دروازے تھے، اس میں کیا اٹریکشن ہے دنیا کی؟ تو یہ ہے بھائی اللہ پاک نے جو فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے کعبہ کو مصابہ بنا دیا۔ مصابہ کیا؟ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔
اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ حج کر چکے ہیں یا عمرہ کر چکے ہیں ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ان کا جی بھر جائے کعبے سے، ممکن نہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ بار بار جائیں، ہر سال جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، کسی مسلمان کی نسل میں سے کوئی ایسا نہ ہو جس کو حج نصیب نہ ہو یا عمرہ نصیب نہ ہو۔ اللہ پاک سب کو ہر سال حج بھی نصیب کرے، عمرہ بھی نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو محض اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ وما لنا الا اللہ۔ مسجد امسا جڑے فوت کی ہوئی ہے، ہاں وہ ذرا دعا کرتے ٹھیک۔ مسجد امسا نا اس حصے میں جو فوت شدگان ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ ہمارے ساتھی ہیں یہاں پر بیٹھے بھی ہیں، بابر صاحب، ان کے فوت کی ہو گئی ہے، والدہ صاحب شاید فوت ہیں، تو اور بھی جتنے مسلمان ہیں سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وصلی علیہم وأوردهم على حوض نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادخلهم الجنہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ